بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک زبردست قسم کا ورد لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس کو اپنی ورد میں رکھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بے شرمی، بے حیائی، بدکاری اور زناکاری کے کاموں سے دور کر دے گا، اور ان کے بارے میں آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دے گا ان چیزوں کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے آپ اللہ کا حکم سنیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ نے فرمائی بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں فرماتا ہے، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اور 169۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، یعنی فحاشی کا حکم دیتا، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا آپ غیرت کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم بے شک میں غیرت مند ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اللہ کی غیرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے فحش، بے شرمی اور بے حیائی، بدکاری سے منع کیا ہے۔ اسے مجمع الزوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 پر روایت کیا گیا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 اس پر بھی روایت کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت اور ملامت کرنے والا، نہ فحش یعنی بے شرمی، بے حیائی اور بدکاری کرنے والا، اور نہ زبان دراز ہوتا ہے۔ اسے ترمذی شریف، سنن بہقی میں، فی شعب الایمان میں، مشکوٰۃ المصابیح میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1362 اور کتاب الایمان ابن ابی شیبہ اور میں بھی روایت کیا گیا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہیں۔ قوموں کے عروج اور زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہم سب کے لیے غور و فکر اور آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60۔ دوستو، قرآن پاک پڑھنے میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں لیپ ٹاپ سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تو واضح نہیں نظر آ رہا۔ میں زوم کرتا ہوں تو زیادہ قریب آ جاتا ہے اور وہ پڑھا نہیں جاتا، اور زوم آؤٹ کرتا ہوں تو میری نظر تھوڑی سی کمزور ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ مریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوں گے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور دلی خواہشات میں لگ گئے، تو ان کی گمراہی ضرور ان کے سامنے آئے گی، مگر جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ امت مسلمہ آج دنیا میں ذلیل اور خوار اور انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ آخرت کا شدید ترین اور ابدی عذاب بھی ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی آیات کے مصداق ترک اعمال صالح کو اپنا شیوا اور فحاشی، بے حیائی اور
کو اور بدکاری کے کاموں کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیا ہے۔ ہم اللہ کے وعید کا مصداق بن چکے ہیں۔ یہ امر ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارا مخلصانہ رائے ہے کہ امت مسلمہ اگر ذلت و خواری کے اس عمیق غار سے نکلنا چاہتی ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے تو دین اسلام کی طرف سچے دل سے پلٹ کر آئے۔ شریعت اسلامی یعنی قرآن و حدیث کو اپنے جسم، گھر اور اپنے وطن پر عملاً نافذ کرے، تو جہاں آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کا مقرر ہوگی وہیں دنیا میں بھی عزت اور وقار سے جی سکے گا۔ تو دوستو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ورد وظیفہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ توبہ کریں کہ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اپنی مخلصانہ اور اپنا جتنا بھی آپ سے بن پڑتا ہے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے وظیفے میں، اپنے ورد میں یہ دعا رکھ لیں کہ اللہم حسن فرجی و یسر لی امری، اللہم حسن فرجی و یسر لی امری۔ بس آپ کسی طرح سے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ بے شک اس کو نماز کے اوقات کے بعد پڑھیں، یا آپ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس کے مطلب اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے کہ اللہ میری شرمگاہ کو بچا اور میرے جو امر جو ہے میرا اس معاملے میں میرے لیے آسانیاں کر دے۔ تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس دعا کی وسیلے سے ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اور جو اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، اس بری کام میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے رغبت کو اللہ تعالیٰ اس سے کراہت میں بدل دے گا، اور انشاءاللہ آپ کے جی چاہیں گے کہ آپ برائی کے اس کام سے نکل کر دور ہو جائیں۔ تو یہ ضرور پڑھیں، میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے، میرے کئی دوستوں نے بھی آزمایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد آپ پر کرم کرے گا اور اس برائی سے آپ کو بچا لے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس دعا کو ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔